باب ما جاء فی منکر القدر، منکرین تقدیر کے بارے میں شریعت میں کیا وارد ہوا ہے، یعنی کیا وعید شدید ہے منکرین تقدیر کے بارے میں۔ تقدیر پر ایمان یہ اصل ایمان ہے، رکن ایمان ہے، ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان میں سے چھٹا رکن تقدیر پر ایمان لانا۔ تو ہمارا اس پر ایمان ہے، اللہ کی تقدیر حق ہے، اور تقدیر پر ایمان کے جتنے مراحل ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے۔ اور جو لوگ تقدیر کے منکر ہیں وہ وعید شدید کے مستحق ہیں۔ شیخ الاسلام نے 3 حدیث ذکر کی ہیں۔ پہلی حدیث میں تقدیر پر ایمان لانے کا حکم، اور اس کے بعد 3 حدیث مزید کہ جو منکرین تقدیر ہیں ان کے لیے کیا شرعی وعید ہے، کس عذاب کے مستحق ہیں، کس وعید کے مستحق ہیں۔ تو ہم یہ حدیثیں پڑھ لیتے ہیں اور بعد میں ان تقدیر پر ایمان لانے کا طریقہ، تقدیر کے مراتب، ان پر کچھ بحث کر لیں گے تاکہ یہ سارا معاملہ ہم پر واضح ہو جائے۔ تو پہلی حدیث یعنی حکم الایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان لانے کا کیا حکم۔ ابن عمر فرماتے ہیں والذی نفس ابن عمر بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابن عمر کی جان ہے، جس کے ہاتھ میں ابن عمر کی جان ہے۔ ہمارے اکثر لوگ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کیونکہ اللہ کے ہاتھ کو نہیں مانتے، ید کی صفت میں تعویل کرتے، پھر معنی بھی غلط کرتے ہیں، قبضہ قدرت میں، اس کے قبضے میں میری جان، یہ معنی غلط ہے۔ جس کے ہاتھ میں میری جان، ید اللہ کی صفت ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے کسی تعویل کے بغیر۔ اس کے معنی ظاہر کے ساتھ، یدن کا معنی عربی لغت میں کیا ہے؟ ہاتھ، ہمارا اس پر ایمان، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ کیوں؟ اللہ نے خود ذکر کیا، قرآن و حدیث میں ذکر، بار بار ذکر، 2 ہاتھوں کا ذکر، اور یہ بھی کہ دونوں دائیں ہیں، ہمارے اس پر ایمان۔ تشبیہ لازم آ جائے، ہاتھ ہمارا بھی۔ تشبیہ لازم کب آئے گی؟ جب یوں کہا جائے کہ یدہ کا یدی، کہ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ جیسے، یہ تو نہیں کہا جاتا۔ اس کا ہاتھ کیسا ہے؟ جیسا اس کے لائق ہے۔ صفت ید حق ہے، ید کا معنی ہاتھ، ہمارا اس پر ایمان ہے کسی تعویل تشبیہ کے بغیر، جیسا اس کے لائق ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اس کی ہر صفت کمال کی ہے، نقص اور عیب سے پاک ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ یہ ایک غلط ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان، یہ صفت میں تعویل ہے اور انکار ہے۔ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو کان لأحدہم مثل احد ذہب، اگر کسی شخص کو احد پہاڑ کے برابر سونا مل جائے، احد پہاڑ کے برابر سونا مل جائے۔ احد پہاڑ ہمارا محبوب پہاڑ ہے، اس کا ذکر نبی علیہ السلام کی زبان پر، صحابہ کی زبان پر اکثر رہتا تھا۔ اکثر کسی بڑی چیز کی مثال احد پہاڑ سے دیتے تھے، احادیث میں اس کا کافی ذکر ملتا ہے، اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ھذا احد یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، بلکہ جانور اس سے محبت کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام جب سفر سے لوٹتے 2 دن کا، 4 دن کا، 8 دن کا، تو آپ کی اونٹنی قصواء، آپ اس پر سوار ہوتے تھے۔ جب وہ مدینہ پہنچتی، احد پہاڑ پہ نظر پڑتی تو اس کی رفتار تیز ہو جاتی تھی اور احد پہاڑ کے دامن میں آ کر رک جاتی تھی۔ یعنی جانور بھی اس پہاڑ سے محبت کرتے تھے، اسی لیے زبانوں پر اس کی مثالیں جاری رہتی تھی۔ اور ایک حدیث ذہن میں آ گئی، اب حدیث ابو ذر رضی اللہ عنہ، دونوں، ایک نبی علیہ السلام اور ابو ذر غفاری، دونوں مدینے میں جا رہے تھے، چل رہے تھے۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ استقبلنا احد، اچانک سامنے احد پہاڑ آ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کے تعلق سے میری تربیت کی، مجھے کچھ واعظ کیا، کچھ نصیحت دی، اور ایک جملہ کہا۔ احد پہاڑ بڑا سامنے نظر آ رہا ہے، فرمایا کہ ما یسرنی ان احدا لی ذہب،
مجھے قطعاً خوشی نہیں ہوگی کہ احد پہاڑ مجھے سونے کا بنا کر دے دیا جائے، مجھے خوشی نہیں ہوگی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ لو ان لی احد ذہب، اگر احد پہاڑ میرے لیے سونے کا بن جائے تو 3 دن میں سارا بانٹ دوں گا، 3 دن سب تقسیم کر دوں۔ ہاں مجھے پتا چلے میرا کوئی ساتھی مقروض تھا، اس پہ قرض 1 دینار، تو وہ قرض میں نکال لوں گا، اپنی جیب میں رکھ لوں گا کہ وہ آئے اور مجھ سے لے کر اپنا قرض ادا کر دے، باقی سب بانٹ دو۔ تو یہ نصیحت نبی علیہ السلام کی۔ تو احد پہاڑ اکثر زبانوں پر رہتا تھا، جیسے کہ آج ابن عمر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کو احد پہاڑ کے برابر سونا دے دے، ثم انفقوا فی سبیل اللہ، پھر یہ سارا سونا بانٹ دے اللہ کی راہ میں، ما قبل اللہ منہ، اللہ تعالیٰ یہ قبول نہیں کرے گا۔ اتنی بڑی خیرات، اتنا بڑا صدقہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، حتی یؤمن بالقدر، حتیٰ کہ اس کا تقدیر پر ایمان صحیح ہو، تقدیر پر اس کا ایمان درست ہو، مکمل ہو۔ اس وقت تک اتنی مقدار کا سونا بھی، اتنا صدقہ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے۔